بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس بات کی کہ اچھے وقت کی آمد سے عین پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو 7 خاص اور مبارک نشانیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغامات ہیں جو اندھیرے کے بعد روشنی، مایوسی کے بعد خوشی اور تکلیف کے بعد سکون کی نوید دیتی ہیں۔ دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب بہت کالی اور ڈراؤنی رات ہوتی ہے، جب اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، تو ٹھیک اسی وقت آسمان کے کسی کونے سے ایک ہلکی سی روشنی پھوٹتی ہے اور سورج نکلنے کی نوید سناتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ کبھی کبھی ہم پریشانیوں کے ایسے بھنور میں پھنس جاتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ بس اب سب ختم ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں بچا، مگر ٹھیک اسی مایوسی کے لمحے میں قدرت ہمیں کچھ ایسے خاموش اور خفیہ اشارے بھیج رہی ہوتی ہے جو چیخ چیخ کر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے، گھبرا مت، تیرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور تیری تقدیر کا ستارہ اب بلندیوں پر چمکنے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں میں اتنا گم ہوتے ہیں کہ اللہ کے ان پیارے پیغامات کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور مایوسی کے اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج میں برسوں کے تجربے اور بزرگان دین کی حکمت کا نچوڑ آپ کے سامنے وہ 7 ایسی نشانیاں رکھنے جا رہا ہوں جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کر لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کیسی خوشیاں آپ کے دروازے پر دستک دینے والی ہیں۔ ان میں سے 7ویں نشانی تو وہ ہے جس کے لیے ہم سب ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دل کے دروازے کھول کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا قدرت آپ پر مہربان ہونے والی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے مضبوط نشانی جو میں نے اپنی زندگی میں بارہا آزمائی ہے اور جو اچھے وقت کی آمد کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہ آپ کے حالات کا نہیں بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کا بدلنا ہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا میری بات پر۔ بزرگان دین اور اہل نظر فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر کرم کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ اب اس بندے کی آزمائش ختم کر دی جائے، تو وہ سب سے پہلے اس بندے کے دل میں شکر کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت عجیب اور حیران کن کیفیت ہوتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کی جیب بالکل خالی ہے، شاید صبح کے ناشتے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، بظاہر حالات ویسے ہی خراب ہیں، لوگوں کا رویہ بھی سخت ہے، مگر اچانک آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سینے میں ایک ٹھنڈک پڑ گئی ہے، ایک عجیب سا سکون اور اطمینان آپ کو گھیر لیتا ہے۔ آپ کو اپنی ٹوٹی پھوٹی چھت اور روکھی سوکھی روٹی پر بھی پیار آنے لگتا ہے اور آپ کی زبان سے بے اختیار الحمدللہ نکلتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو مبارک ہو، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے آپ کی فائل پر کامیابی کی مہر لگا دی ہے، کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے پہلے اسے اپنے فیصلوں پر راضی کر لیتا ہے۔ وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ نعمتوں سے پہلے نعمت دینے والے سے محبت کرو، اور جب آپ تھوڑے پر خوش ہونا سیکھ جاتے ہیں تو وہ ذات آپ کو اتنا دیتی ہے کہ آپ سنبھال نہیں پاتے۔
اس کیفیت کو معمولی مت سمجھیں، یہ طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی ہے جو بتاتی ہے کہ رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ جڑی دوسری نشانی جو آپ کو اپنے اندر ٹٹولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کا رجحان اللہ کی عبادت کی طرف خود بخود بڑھنے لگتا ہے۔ دیکھو دوستو، گناہ کی لذت ہر انسان کو کھینچتی ہے، مگر جب اچھا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اچانک آپ کا دل گناہوں سے اجار ہونے لگتا ہے۔ وہ فلمیں، ڈرامے یا فضول محفلیں جہاں پہلے آپ کا گھنٹوں وقت گزرتا تھا، اب وہاں آپ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں وضو کروں اور جاؤں نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کروں۔ خاص طور پر اگر آپ کو رات کے آخری پہر یعنی تہجد کے وقت آنکھ کھلنے کی توفیق مل رہی ہے یا اذان کی آواز سن کر آپ کے قدم بے اختیار مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کا کنیکشن اوپر جڑ گیا ہے۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روح نے آنے والے اچھے وقت کی خوشبو کو محسوس کر لیا ہے۔ جب ایک روٹھے ہوئے رب کی اپنے بندے سے صلح ہونے لگتی ہے تو وہ اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہ دنیا کیا چیز ہے، یہ تو خود بخود آپ کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کل تک پریشان تھے، مگر جیسے ہی ان کا ماتھا سجدے سے آشنا ہوا ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس لیے اگر نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے اور برائی سے آپ کو گھن آ رہی ہے تو مسکرا دیجئے، کیونکہ آپ کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہونے والا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری نشانی کی طرف جو بہت پر اسرار بھی ہے اور دلچسپ بھی، اور اس کا تعلق آپ کی جاگتی آنکھوں سے نہیں بلکہ آپ کے خوابوں سے ہے۔ جی ہاں، اچھا وقت آنے سے پہلے انسان کو سچے خواب یعنی مبشرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، مگر مبشرات یعنی اچھے خواب باقی ہیں۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے آپ کو خواب میں صاف شفاف پانی بہتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ ہریالی اور سرسبز باغات دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو خواب میں کسی اللہ والے، کسی بزرگ یا کسی نیک ہستی کی زیارت ہو رہی ہے، تو خدا کے لیے ان خوابوں کو نظر انداز مت کریں۔ یہ آپ کے لاشعور کی طرف سے نہیں بلکہ غیب کی طرف سے آپ کے لیے پیغامات ہیں۔ خواب میں بارش کا دیکھنا رحمت کی نشانی ہے۔ مچھلی یا دودھ دیکھنا رزق کے دروازے کھلنے کی علامت ہے، اور اگر آپ خود کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں تو یہ بلندی اور عزت ملنے کی نشانی ہے۔ یہ خواب دراصل آنے والے کل کی وہ جھلکیاں ہیں جو اللہ پاک آپ کو دکھا رہا ہے، تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو جائے اور آپ مایوسی کے اندھیروں سے نکل آئیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر ایسے خواب آئیں تو کسی حسد کرنے والے کو مت سنائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ اب ذرا غور کریں چوتھی نشانی پر جو آپ کے معاشرتی وقار سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ نشانی دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب برا وقت ہوتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی فون اٹھانا گوارا نہیں کرتا، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، مگر جب اللہ کرم کرنے والا ہوتا ہے تو ہوا کا رخ بدل جاتا ہے
وہ لوگ جو کل تک آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، اچانک وہ آپ کے پاس آ کر مشورے مانگنے لگتے ہیں۔ آپ کے مخالفین کے دلوں میں بھی آپ کا رعب بیٹھ جاتا ہے، اور دوستوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ اگر آپ کہیں جائیں اور لوگ آپ کو دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو جائیں یا آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تعریف ہونے لگے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ آپ کا کمال ہے، نہیں، یہ تو اوپر والے کا اشارہ ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر یہ اعلان آسمانوں سے ہوتا ہوا زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اگر مخلوق آپ سے راضی ہونے لگے، اگر لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ نرم ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ خالق آپ سے راضی ہے، اور وہ بہت جلد آپ کو عزت کے اس مقام پر بٹھانے والا ہے جہاں پہنچ کر آپ اپنی پچھلی تمام ذلتوں اور ناکامیابیوں کو بھول جائیں گے۔ یہ 4 نشانیاں تو وہ تھیں جو آپ کے دل، روح اور لوگوں کے رویوں سے تعلق رکھتی تھی، مگر ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی 3 نشانیاں تو ایسی ہیں جو براہ راست آپ کے جسم، آپ کے دشمنوں اور آپ کی جیب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور خاص طور پر آخری نشانی تو ایسی ہے جسے سن کر آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی ان نشانیوں کی جو قسمت بدلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اب ہم 5ویں نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کا تعلق براہ راست آپ کی جسمانی صحت اور توانائی سے ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، اور میں نے بارہا لوگوں میں یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ جب انسان پر برا وقت اور نحوست کا سایہ ہوتا ہے تو اس کا جسم بھی بوجھل رہتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب پریشانی ہوتی ہے تو کندھے جھکے رہتے ہیں، سینے پر ہر وقت ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور انسان عجیب سی سستی اور تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے سے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو جان نہ چھوڑ رہی ہو۔ دوائیاں کھا کر آپ تنگ آ چکے ہوں، مگر پھر اچانک ایک صبح آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو اپنی طبیعت میں ایک غیر معمولی بہتری محسوس ہوتی ہے۔ وہ دوائیاں جو کل تک بے اثر تھیں، اچانک اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کے جسم میں ایک نئی توانائی، ایک نیا جوش اور کرنٹ دوڑنے لگتا ہے۔ آپ کو چلنے پھرنے میں ہلکا پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے آپ کے کندھوں سے بوجھ اتار دیا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ صحت کا لوٹ آنا صرف جسمانی تبدیلی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی روح سے وہ بوجھ ہٹ گیا ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ تھا۔ جب اللہ کسی کو بڑی ذمہ داری یا بڑی کامیابی دینے والا ہوتا ہے تو پہلے اس کے جسم کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کامیابی کو سنبھال سکے۔ لہذا اگر آپ کو اپنی صحت میں بہتری کی ذرا سی بھی کرنٹ نظر آئے تو اسے معمولی مت سمجھیں، یہ بیماری کے خاتمے اور تندرستی والی زندگی کی نوید ہے جو آپ کو کامیابی کے سفر پر دوڑنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں 6ٹھی نشانی کی طرف، جو شاید شروع میں آپ کو تھوڑی تکلیف دہ لگے، مگر یقین مانیں یہ آپ کے حق میں سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہ نشانی ہے آپ کی زندگی سے منافق اور مطلب پرست لوگوں کا دور ہو جانا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ہمارے کچھ بہت قریبی دوست یا رشتہ دار ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، یا کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا کر کے تعلق توڑ لیتے ہیں۔
اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، ہم روتے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو بلندی پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے پاؤں میں بندھی ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے جو آپ کو اڑنے نہیں دے رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے دوست ہوتے ہیں مگر اندر سے حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ یہ وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو آپ کی ترقی کو روک رہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک خود ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ یہ برے دوست اور منافق لوگ آپ کے راستے سے خود بخود ہٹ جاتے ہیں تاکہ آپ کی کامیابی کا راستہ بالکل صاف ہو سکے۔ اگر آج کل آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ دوست کم ہو رہے ہیں اور محفلیں ویران ہو رہی ہیں تو اداس مت ہو بلکہ خوش ہو جائیں کہ کچرا صاف ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے گرد مخلص لوگوں کا ایک نیا حلقہ بنانے والا ہے جو آپ کو سہارا دیں گے۔ اس لیے جو جا رہا ہے اسے جانے دیں اور جو باقی ہے اس کی قدر کریں۔ یہ تنہائی دراصل آپ کو آنے والی بادشاہت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ساتویں اور آخری نشانی کی، وہ نشانی جس کا انتظار ہر غریب، ہر قرض دار اور ہر ضرورت مند کو شدت سے ہوتا ہے، اور یہ نشانی ہے غیر متوقع رزق کا حصول۔ جی ہاں، سب سے بڑی خوشخبری دوستو، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو یہ راز کی بات بتا رہا ہوں کہ اچھا وقت آنے سے عین پہلے اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسے ہم غیب کا رزق کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اچانک آپ کے رکے ہوئے کام جو سالوں سے اٹکے ہوئے تھے وہ چل پڑیں گے۔ اگر آپ پر قرض کا پہاڑ ہے تو اچانک کوئی ایسا راستہ نکل آئے گا کہ ادائیگی کے اسباب بننے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا بھولا بسرا ادھار واپس مل جائے، یا کاروبار میں اچانک برکت پڑ جائے، یا پھر آپ کو تھوڑی سی محنت کا بہت بڑا صلہ ملنے لگے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو صبح گھر سے خالی جیب نکلے اور شام کو لاکھ پتی بن کر لوٹے۔ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ فار کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے بگڑے ہوئے مالی معاملات میں ذرا سی بھی بہتری کی کرن نظر آئے، اگر کوئی ایک چھوٹا سا آرڈر بھی مل جائے یا کہیں سے تھوڑے سے پیسے بھی آ جائیں تو مایوس نہ ہوں اور یہ نہ سوچیں کہ اتنے سے پیسوں سے کیا ہوگا، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ اس موسلا دھار بارش کا پہلا قطرہ ہے جو میری برسوں کی بنجر زمین کو سیراب کرنے والی ہے۔ یہ غیب کا اشارہ ہے کہ خزانے کا منہ آپ کی طرف کھل چکا ہے، بس اب آپ نے دامن پھیلا کر رکھنا ہے اور ناشکری نہیں کرنی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی وہ 7 عظیم اور مبارک نشانیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اب رحمت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ رات جتنی گہری اور کالی ہوتی ہے، سویرا اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہمت مت ہارنا، اپنے حالات سے گھبرائیں نہیں بلکہ نشانیوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں تلاش کریں۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں، شاید اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ سن نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان 7 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اپنے اندر یا اپنے ارد گرد نظر آئی ہے تو ابھی دل سے الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ آپ اس مایوسی کے عالم میں بھی ایک بار شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ آپ کی تقدیر وہیں اسی لمحے بدل دیں اور آپ کی ساری مشکلات کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔
کیونکہ شکر ہی وہ چابی ہے جو رزق اور خوشیوں کے ہر تالے کو کھول دیتی ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو ہر مشکل سے نجات دے اور اچھے وقت کی نوید عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔